الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بڑی سارے حضرات. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک ہر دو سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطویب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمہ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی ذی وقار علماء کرام نعت خوانان ذی احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سٹیج مصطفیٰ دی رونق نقیب ملت فصیح اللسان بلیغ الکلام محترم المقام آل نبی اولاد علی فصیح اللسان جناب صاحبزادہ پیر سید عمر شہزاد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ فخر العلماء نجم العلماء برادر اصغر جناب محمد ریحان گردیزوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ عاشق رسول گدائے در بطول محترم المقام جناب محمد شہزاد گردیزوی صاحب عزت معاب جناب محمد شہباز صاحب عزت معاب جناب محمد وارث صاحب عزت معاب جناب ساجد حسین سلطانی صاحب اور آج دی محفل دے بالاخص بانی اور آج دی محفل دے لاڑا یہ توجہ ہے تو پھر بولے جو سبحان اللہ. سر اشاعت ہو لے کے اب تک آپ احباب اس اڑی کے بیٹھی ہو کیڑا ویلا ہوئے مدینہ مصطفیٰ دی سواری آ جائے دید مصطفیٰ دی ہو جائے عید مصطفیٰ دے غلامہ دی ہو جائے.
جنہوں نے ہاتھ بلند کیتے نے میری دعا ہے مولا جڑے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ فرما رہے ہیں تو انہاں دے بختاں نوں بلند فرما دے۔ اور چیتا ہے اج دی محفل دے لاڑا اور دھولا جنہوں نے رسم حنا دے موقع تے چونکہ نکاح میرے مصطفیٰ دی سنت ہے انہاں چاہیا کہ جدوں نکاح مصطفیٰ دی سنت ہے اس موقع تے غیر سنت کوئی کم نہیں ہونا چاہیے، اج بھی مصطفیٰ دا ذکر ہی ہونا چاہیے، مصطفیٰ دے میلاد دی بزم سجنی چاہیے، چونکہ جڑا نبی دی بزم سجا دے اللہ دے مقدراں نوں سجا کے رکھ دیندا ہے۔ عاشق رسول جناب محمد قمر عباس صاحب جنہاں دی شادی دے موقع تے میں اور تسی احباب ذکر مصطفیٰ کرنے دا اور سماعت کرنے دا موقع حاصل کر رہے ہیں، دعا فرماؤ رب ذوالجلال ادرو قرآن ادرو حدیث مجھ گناہگار نو بھی حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو قبل خطبہ نے خطاب ارشاد فرمائے جنہاں دے اندر میرے گجرہ والا نے ایک عظیم خطیب علامہ محمد اسرار منور سلطانی صاحب آپ نے بڑا والیحانہ خطاب ارشاد فرمایا ہے۔ میں گناہگار بھی چند لمحات حاضر ہاں، زیادہ تھوڑا وقت نہیں لینا، تقریباً 1 بجنے والا ہے، تھوڑے وقت کے اندر زیادہ چیزاں گوش گزار کرنی ہیں، میں کوشش کراں گا تمہید بھی چھوٹی کراں تے گل چھوٹی چھوٹی کر کے تے واہ واہ ساری کر جائے۔ ایک باری محبت نہ بولے جو سبحان اللہ۔ مدنی ساؤنڈ کے ذریعے میری آواز بڑی دور تک سنی جا رہی ہے، بلکہ جدو یہ مووی بن جائے گی یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے یہ پھر پوری دنیا بھی سنی جائے گی۔ تو چھنی باغ والی یہ ذوق قابل دید ہے، نہ میں پہلی مرتبہ آیا تو نہ تساں پہلی مرتبہ میں نے زیارت کروائی ہے۔ یہ میل جول ساڈا رہندا الحمدللہ ذکر مصطفیٰ دی محافل دے حوالہ نال میں دعا کرنا مولا چھنی باغ والی دے اندر گجر برادران سال ہا سال تو محافل دا انتظام کر رہے ہیں، مولا تو انہاں دے رزق مال جان اولاد اندر خیر و برکات دا نزول فرما۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو، ادوں بھی مٹھی سبحان اللہ بولو گے تقریر ہو ہی جائے گی، لیکن تہاڈی کیتی بھی یاد ہی رہے گی۔ محبت نہ کہہ لے ذرا سارے سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اچھا ویکھو اللہ ایمان والیاں نال خطاب کر رہا تو ایمان والے چپ بیٹھے۔ یا ایھا الذین آمنو، جن نے حروف پڑھے نے اللہ نے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دیتی ہیں۔ اے ایمان والو، جی رب العالمین فرمایا من یرتد منکم عن دینی، فرمایا اگر کوئی تواڈے وچوں ارتداد کر جائے دین تو پھر جائے تو اللہ فرماندا میں محتاج نہیں کسے دا، میں تے حاجت روا ہاں، میں تے مشکل کشاں ہاں تے حقیقی مشکل کشاں ہاں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میری ذات ہے ہر چاہت تے میں قادر ہاں۔ تے رب العالمین پھر اللہ فرماندا محتاجی میں کوئی نہیں، اگر کوئی دین تو پھر جائے اللہ فرماندا فسوف یأتی اللہ، ان قریب اللہ لے آئے گا۔ مولا کنوں لے کے آئے گا؟ اللہ فرماندا ایسی قوم لے آواں گا جڑی قوم میرے نال پیار کردی ہوے گی، میں اس قوم نال پیار کردا ہوا۔ اے جڑی سبحان اللہ فرما رہے ہو تسی اس ویلے بھی یہ بھی اس قوم دی نشانی ہے تو اللہ دا ذکر کثرت نال کردی ہوے گی۔ اسی طرح محبت نے ایک بار پھر فرما لیا جو سبحان اللہ۔ اچھا جنہ ہاتھ بلند کی دن میرا دل کر دے دو میں ہاتھ ہیں جی یارہ بنا، چونکہ یار بھی پکان والا تے یار بھی کھان والا، او دا ہاتھ کھلے نہ روے ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ تو سلامت رکھے۔ اس ویلے بھی تسی یہ جو سبحان اللہ بولو ایک تے گجر ہو تو پیا یہ بھی طاقت خدا عطا کیتی ہے، جڑا جملہ کہنا کہ ایک تے گجر اور یقین فرماؤ میرے بابا جی حضور نے ثابت کیتا کہ جڑے گجر نے یہ تہیا قلبی دی اولاد چلے گجر تے جنانا بولن، گجر تے خوش ہو کے بولنا سبحان اللہ۔ ایڈی وڈی گل کر چھڈیے یارو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اچھا دیکھو میں تواڈے نال محض گفتگو، میں تواڈے پاک چہرے دی زیارت کر رہا ہوں۔ اچھا وہ کیسا منظر ہوئے گا یارو جدو حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عبدالسلام چشتی رحمت اللہ علیہ آپ خطاب کر دی ہوں گے تے اپنے حلقہ ارادت نظر کرم کر دی ہوں گے، پھر وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو علی پور شریف کی دھرتی دا بے تاج بادشاہ
امیر ملت آل نبی اولاد علی فخر السادات بانی پاکستان حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ خطاب کر دے ہونگے اپنے مریداں تے نظر کرم فرما دے ہونگے او کیا سمندر ہوئے گا جدو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لسانی سرکار آپ خطاب کر دے ہونگے اپنے مریداں تے نظر کرم کر دے ہونگے او کیا سمندر ہوئے گا جدو سیال کھوڑ دی دھرتی دا بے تاج بادشاہ امام علی الحق آپ خطاب کر دے ہونگے حلقہ ارادت تے نظر کرم فرما دے ہونگے پھر او کیا سمندر ہوئے گا جدو لاہور دی دھرتی دا بے تاج بادشاہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ خطاب کر دے ہونگے او کیا سمندر ہوئے گا جدو پیر مکی شاہ آپ خطاب کر دے ہونگے او کیا سمندر ہوئے گا جدو خواجہ جمیری آپ خطاب کر دے ہونگے او کیا ساویلا ہوئے گا جدو مہر علی آپ خطاب کر دے ہونگے او کیا ساویلا ہوئے گا جدو شیر ربانی آپ خطاب کر دے ہونگے او کیا ساویلا ہوئے گا جدو عرفان و سلطان پیر باخو آپ خطاب کر دے ہونگے او کیا سمندر ہوئے گا جدو بابا فرید الدین گنج شکر آپ خطاب کر دے ہونگے او کیا سمندر ہوئے گا جدو غوث جلی آپ خطاب کر دے ہونگے او ویسے کرنی آپ خطاب کر دے ہونگے تاجدار صداقت آپ خطاب کرتے ہونگے عدالت کا تاجدار عمر فاروق آپ خطاب کرتے ہونگے حضرت عثمان غنی آپ خطاب کرتے ہونگے پھر وہ کیا ساویلا ہوئے گا وہ جدو منبر بھی نبی دا ہوئے گا دین بھی نبی دا ہوئے گا نام مولا علی ہوئے گا منبر مصطفیٰ دے بیٹھے مرتضی خطاب کرتے ہونگے جنہیں سو جملے تے چپرے ہوتے اپنے مقدر ہوئے کیا سمندر ہوئے گا جدو نیزے دی لوگ تے چڑھ کے بھی حسین خطاب کر دے ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت عوام اہل سنت اپنے مری بھی بولو نا زندہ بار میرے بچوں ذرا دھیان میرے حل کریا جی اے بیٹھیو اے ذرا میرے وال دھیان کریو بڑے اچھے بچے اللہ انہوں سلامت رکھے اے میرا دل کردا ہے اگر بیٹے ناراض نہ ہون تے موویاں اگے بڑیاں بندیاں نے پہ تسی ہو جی میرے وال توجہ کر لو گے تے پترو تواڈے اون دا مقصد پورا ہو جائے گا اے بیٹے مووی والے چھوڑ آپ چھوڑ میرے دیکھو نا موبائل تے میرے کول بھی میں بھی کڈ کے تانوں وہان لگ پا انج تے نہیں نا جدوں اصل موجود ہوے پھر فرا دی قدر نہیں ہوندی تے جدوں اصل میں تے تسی ایک دوجے دے سامنے فیس ٹو فیس موجود ہاں تے پھر ایک دوجے نو ویکھ کے اللہ دی کاریگری نو ویکھ کے بھی کہہ لینا چاہیے سبحان اللہ نیزے دی نوک پہ میرے امام نے قرآن پڑھے ہے کہ جدو یارو اللہ خطاب کرے تو پھر ایمان والے نل کرے کہ اللہ بھی نبی دے غلاماں نو نظر رحمت نل تکدا نہیں ہوئے گا اجازت دیو تے کھڑی دے تاجدار دی بارگاہ وچ چلیے آفتاب قادریہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جنہیں میرے نال تخیلات کی دنیا میں جانا نظر آؤ بولے سبحان اللہ تخیلات اس واسطے آ کے اگلے دیہڑے میں سرور تو ڈسکے روڑ پئی ہے نا تے ناگرا پنڈ آوندا ہے اوتھے تقریر پہ کراں تے میں کہیا بھئی جن میرے نال جانا نا او بولے سبحان اللہ ایک بڑا بعد وچ نہ تصویراں کھچی جائے میں کہیا بیٹھے آرام نال بیٹھ جا کے آکھن لگا مینوں دھیان نال دیکھ لو میں کہیا دیکھ لے آکھن لگا مینوں نال لے کے جانا جے میں کہیا کیوں آکھن لگا سبحان اللہ تے میں بھی بڑا ٹل مار کے آکھیا اس واسطے آکھیا جنہیں تخیلات ہی دنیا وچ میرے نال جانا وہ بولے گا سبحان اللہ میاں شاہ فرما دینے رحمت دا رحمت دا دریا
تے میرے والوں ہی فرما رہے ہیں جے قطرہ بخشے ایتے کم بن جاوے میرا پچھلی رات ہو گئی ایک تو ٹائم ڈبنے والا ہے پچھلی راتیں اور رحمت رب بخشش منگنے والا ہے کوئی بخشش منگنے والا کھلا الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين بہت اچھا سلامت فرمایا اے ایمان والو جی مولا فرمایا کوئی تواڈے وچوں دین تو پھر جائے تے قوم ایسی لے آواں گا جے قوم میرے نال پیارے کرے گی میں اس قوم نال پیار کراں گا اچھا ہن ایک قوم نے دعویٰ کیتا کہ اسی اللہ نال پیار کرنے ہیں تے اللہ ساڈے نال محبت کردا ہے وجہ کی ہے جی اللہ تواڈے نال پیار کردا ہوا کھن لگے نحن ابناء اللہ قرآن کہندا انہوں نے دعویٰ کیتا اسی معاذ اللہ اللہ دے بیٹے اس واسطے اللہ ساڈے نال محبت کردا ہے پروردگار عالم دی مرضی بن گئی سونیا تسی لب کھولو نہ تے بول دے نہیں تسی بھی تھوڑا جہا بول دے نے اگر کو نا تھوڑا بولے ہو تو سبحان اللہ دی نہیں بلند آواز ہے تے جے پورا ٹھل مار کے بولو تے پھر کنی آواز ہوے گی محبت نہ کہہ لے پروردگار عالم اعلان فرمایا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم لب کھولو میٹھا میٹھا بولو اعلان فرما دیو اے رب العالمین کے محبوب کو اعلان کروانا چاہے فرمایا سونیا لب تیرے ہون گے پر قرآن میرا آئے گا سونیا زبان تیری ہوئے گی اچھا گل سنو جی میں ٹل گھٹ مارا تے اللہ کو پاواں حقیقت گل ہے تسی میری صحت ویکھ رہے نے دنوں چ اتنا مصروفیت کافی رہی ہے تے طبیعت بھی ڈسٹرب ہے
لیکن جب ذکر مصطفیٰ دی باری آ جائے تو میرے دل وچ خیال ہوندا ہے اگوں پتہ نہیں رات ہی کینوں توفیق ملے نہ ملے اج انہاں کو ٹل مار جدوں قبر وچ جاویں تے حسنین کریم میں دے نانا جان نو کہہ سکے سونیا تن بھی تیرے لئی سی تے ساڈا من بھی تیرے لئی سی سونیا تن من دن تیرے تو قربان کر دے رہے ہیں تے یارو سانو زبان تے کم از کم سبحان اللہ کہن لگا قربان کاری لہری چاہیے میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا اللہ نے قرآن بنایا قل تم تحبون ادائے مصطفیٰ اپنا لو اللہ اپنا یار بنا لے گا اچھا اے جڑا ذکر ہو رہا ہے یہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام دے یاراں دی سنت پوری ہو رہی ہے مصطفیٰ دی سنت پوری ہو رہی ہے اتباع محمدیہ ہو رہی ہے اچھا میری سرکار دے غلام بیٹھے ہیں صحابہ کرام ایک نے آکے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے اے تو سی سبحان اللہ بولیا میرا وجدان آندہ ہے صحابہ نے جو سنیا ہوئے گا ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آدم نو صفی اللہ بنایا تو دوجے صحابی کہن دے ہونگے سبحان اللہ ٹھیکا کیا جائے واقعی آدم صفی اللہ نے ایک صحابی نے آکیا اللہ نے نوح نو نجی اللہ بنایا ہے دوجیاں نے آکیا ہوئے گا سبحان اللہ ٹھیکا کیا جائے ایک نے آکیا اللہ نے ابراہیم نو کلیم اللہ بنایا آکیا ہاں ٹھیکا کیا جائے ایک نے آکیا اللہ نے ابراہیم نو خلیل اللہ اسماعیل نو نبی اللہ موسیٰ نو کلیم اللہ عیسیٰ نو کلمت اللہ روح اللہ علیہ نیاں گلنا کر رہے تھا نو تو کون ہے اندے والی بھی آئے دعا کرو نے اندی محفل سجی ہے دے مدینے دا تاجدار آ جائے خدا دی قسمیں عزیور کھڑے ہو کے ہاتھ بڑھ گیا کہ یا نبی سلام علیکہ سونیا تیرے تے سلام ہوئے سونیا تیرے تے ساڑھے جے گناہگاراں دا بھی سلام ہوئے حضور جے دعا صحابہ نے اس کے استقبال کیتا حضور فرمایا کی کر رہے سو سونیا سی پچھلے نبیاں دی گل کر رہے سا پچھلے نبیاں دا ذکر کر رہے سا حضور فرمایا کرو نا کیویں ذکر کر رہے سا ایک نے آکھے اللہ نے آدم و صفی اللہ بنائے ایک نے آکھے اللہ نے نوح و نجی اللہ بنائے ایک نے آکھے اللہ نے ابراہیم و خلیل اللہ بنائے
بولے اللہ نے موسیٰ نو کلیم اللہ بنائے ایک نے آخیا اللہ نے عیسیٰ نو کلمت اللہ بنائے میرے نبی نے فرمایا صحابہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آدم صفی اللہ نے نوح نجی اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبی اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اور فرمایا میرے والوں دیکھو صحابہ نبی دے مکھڑے وال تک دے جا رہے ہیں حضور نے آکھے آدم صفی اللہ بن کے آئے نوح نجی اللہ بن کے آئے ابراہیم خلیل اللہ بن کے آئے اسماعیل ذبی اللہ بن کے آئے موسیٰ کلیم اللہ بن کے آئے عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے فرمایا انا حبیب اللہ دیکھو میں حبیب اللہ بن کے آیا میں اللہ دا حبیب اللہ دا حبیب بن کے آیا حبیب پتہ کیوں کہندے جدا کہنا ہم موڑیا نہ جائے جدیاں عرضاں نو اللہ قبول کرے انہوں کہندے نے حبیب بلکہ معراج دی راتی حضور گئے نے نا کہ مولا گناہگار امت فرمایا سونیا سے تانوں راضی کرنا ہے کلہم یطلبون رضوائی وانا اطلب رضاک یا محمد سونیا ہر کوئی مینوں راضی کردا ہے اساں تے تانوں راضی کرنا ہے اجازت دیو تے بریلی دے بابے دے پیار نہ پڑی اعلیٰ حضرت فرماندے نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا فرمایا محبوب ہر کوئی میں نو راضی کر لے میں تے تینوں راضی کر لیا اللہ دی قسم معاشر دا میدان ہونے چنی باغ والا بچ بیٹھنے والے ہو شکرگڑھ دی سرزمین پہ گجر برادران دی منعقدہ محفل پاک رونق و فروغ ہونے والے ہو معاشر دے میدان تے میری سرکار سجدے وچ پہ جان گئے مسلم شریف دی حدیث پاک اللہ فرمائے گا سونے ارفع رأسک سونے سجدیوں سر اٹھا لے سونے سجدیوں سر اٹھا لے جڑا جملہ کہہ لگا میرا حسن دل نے جوانا دے حد کھڑے ہو جان گے زبان وچوں سبحان اللہ نکل جائے گے اللہ فرمائے گا سونے اپنا سر اٹھا مولا تیرا محبوب سر کیوں اٹھائے فرمایا سونے سال منگو تو عطا تانوں عطا کر دیتا جائے گا مولا میری گناہگار امت کی بڑھے گا فرمایا سونے سر اٹھا سے مکھڑا دکھا سے اگر تیری موہ بخائی دے تیری ساری امت دا بیڑا پار نہ کرا پھر میں نو محمد دا رب کون کھیگا محبوبہ ذرا چہرہ اٹھا دے صحیح سر اٹھا دے صحیح یارو میرا تیرا بھی یہ ارادہ ہے اکھ میری میری ہوئے چہرہ مصطفیٰ دایا ہوئے اکھ تیری میری ہوئے مکھ مصطفیٰ دایا ہوئے کھلے رکھیے میں نینا والی باری
ہاتھ بلند کیتے ہیں میں کیمرے والے بیٹے کے عرض کرا گا ایک کیمرہ ادھر ہی رہ لے ایک کیمرہ جڑا ہے نوجوانوں پر چلا جائے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے کھلے رکھیے لبیک یا رسول اللہ ہاتھ چک لو یا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت جب تک ایسے نوجوان موجود ہیں نا جڑے ذکر مصطفیٰ بھی تڑپ جانا اللہ تواڈے آنکھوں قبول فرمائے خدا دی قسمیں انہاں نوجواناں دی ماواں نوں مبارک ہے جنہاں درود پڑھ پڑھ کے انہاں نوں اپنا دودھ پلایا انہاں دے والدین نوں مبارک ہے جنہاں نے درود پڑھ پڑھ کے انہاں نوں لنگر مصطفیٰ کھلایا ہے اللہ ایسے نوجواناں دی آنکھاں نوں مزید سلامت رکھے اور خدا دی قسمیں آنکھ ہے ہی مصطفیٰ واسطے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ایسے واسطے میں دے انہوں خدا دے واسطے ایک بار آ جا فکرانی آؤندا ہے آجا ضرور کہلا خدا دے واسطے ایک بار آجا نانی رو گایا بن دیئے اگر چل رویا بن دیئے نہ ٹکڑے سنایا
بابا جی خادم حسین رضوی سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ انہوں واسطے ایسے ہی بیٹھ دے یہ دائی اگلا ایک شعر لکھے ہے اجازت دیو تو پڑھ دیں جدوں آپ کے صاحبزادے حافظ صاحب رضوی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے آکھے ابو جی مدینے چلی کہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب فرمان لگے وہ کیڑا منہ لے کے مدینے جانا کیڑا مکھ لے کے مدینے جانا ہے مصطفیٰ دے خاکے بن رہے ہیں کسی مدینے کیڑا منہ لے کے جانا ہے تو پھر ہون جدو بلا لیا نا مدینے والے نے اپنے کول لبیک دی صدا و نعرے لگاؤں دے باچ آئی صدا وفادار آیا 48 گھنٹے بابا جی ڈیڈ باڈی نو آپ نے قبر چھپا رکھیا گیا ہے 48 گھنٹے تو بعد آپ نے دفن کیتا گیا ہے 48 گھنٹے تو بعد بھی جے بابے اور اندر رنگ نہیں نہ بدلیا تے 10 دی بیا جی دا اج رنگ نہیں نہ بدلیا انہاں دا کل بھی قبر وچ بھی رنگ نہیں بدلے گا پہلے نالوں بھی زیادہ شباب سب سونے لگ دین کیوں وہ جنہیں مدینے جانا ہوئے او دا رنگ نہیں کھر جاندا تے جنہیں قبر وچ مدینے والے دا دیدار کرنا ہوئے پھر کیوں نہ آکھاں خدا دے واسطے ایک بار ہو سکتا میں کھنڈو تقریر کردہ رہا میرے کو جملہ بھی اللہ بھی بار گئی قبول نہ ہوئے انہی ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیڑا جوان بیٹھے دیدی جوانی مصطفیٰ نو بڑی پیاری لگ رہی ہے پتہ نہیں کیڑے باپی اور بیٹھے ہوئے نے جنہ کی بزرگ مصطفیٰ نو بڑی پسند ہے پتہ نہیں کیڑا بچے جنہیں ہوکا بھرنے تے مدینے والے نے آ جانا ہے میں توڑے اگے ترلا پیا مارنا رل کے نبی دی باہر کا وچ ترلا مار لوی ہے تینج کر کے کہہ لوی ہے خدا دے واسطے اللہ تھوڑیاں زباناں نو سلامت فرمائے خدا دے واسطے اگر ہی تھے گل رکھا تو موضوع کسی اور جانا چلا جائے گا میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا فرمایا محبوب انہوں آکھو جے میری محبت دا دعویٰ کر دینا کہ اسی اللہ نال پیار کرنے انہوں آکھو پھر تسی میں محمد دی پیروی کر لو تسی محب بنن آئے ہو کہ اللہ تو انہوں اپنا محبوب بنا لے گا ان جنہوں نے اتباع کی تھی انہوں نے رنگ کیسا چڑھے ہے حضور مکہ پاک میں مدینہ آ رہے ہیں تاجدار صداقت نقش بندیاں دے تاجدار بلا فصل پہلا خلیفہ اے مٹھا بولے رسول رات کل دے رولا پہ گیا نا بڑے 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 پھسل گئے محرز کر رہے ہیں بلا فصل پہلا خلیفہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور دے نال ایسیاں سنتاں دے عمل کیتا ہے ایسیاں سنتاں دے عمل کیتا ہے جدو آ رہے ہیں نا پھر محمدی رنگ چڑھے ایسی ہائے 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 محمدی رنگ چڑھے ایسی آ رہے ہیں تے اگے فوق البیوت چھتاں تے حضور دے غلام انتظار کر رہے ہیں کیڑا ویلا ہوئے ماہی آ جائے کوئی کھجوراں دے درختاں دے اوپر چڑھے نے کیڑا ویلا نہیں ویندے نے کہ حضور آ جانا چاہیے جو حضور تشریف لے آئے نا انہاں چھتاں تو چھالا ماریاں جلدی نہ لائے حضور دی دس بوسی کر رہے ہیں کوئی ابو بکر صدیق کے ہتھاں نوں چوم رہا پتہ نہیں لگدا پیا صدیق کون ہے تے رب دا حبیب کون ہے
جب آپ نے جج کیتا نا انہوں نے بھلیکھا پہ لگتا ہے یعنی محمد ہی رنگ ہی ایسا چڑھے ایسے بھلیکھا پہ لگتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کی کیتا چادر لئی انج کر کے نبی دے اوتے تان دیتی کسی وجہ تو اجازت ہوگی تو وجہ بیان کرنے ہیں محبت نہ بولے جو سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چادر لے کے کر کے سرکار دے اوتے تانی چونکہ جڑے آ رہے نے چوک در چوک آ رہے نے غول در غول آ رہے نے شوق در شوق آ رہے نے اچھا مصطفیٰ دی دید کرنے حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھے آئے نانو بھلیکھا پہ لگ دے میرے بھی ہتھاں نوں چمے جا رہے نے مصطفیٰ دے ہتھاں نوں چمے جا رہے نے آپ نے اپنی چادر نوں انج کر کے تانیا او جڑے آ رہے نے انہاں نوں پتہ لگ جائے وہ جن نے چادر تانی ہے اے غلام ہے جدے اوتے تانی ہے اے نبیاں دا محمدی رنگ ایسا چڑھے ہے ایسا مصطفی رنگ چڑھے ہے اچھا شاہ جی نے کہ شعر پڑھیا سی میاں صاحب کا میرا دل کر رہا ہے انہوں نے سر کو بغیر پڑھیا تو میں سورج نہ پڑھنا میاں صاحب فرما دینے کچا رنگ کچا رنگ للارے لمبی گل نہیں کرتے جڑا نبی اللہ نال محبت کرے وہ مصطفیٰ دی سنتاں تے عمل کردا ہے تے نکاح کی سنت ہے جی وہ بولو بیاہ کرے تے بول لیا جی نکاح کی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے مصطفیٰ نے فرمایا النکاح من سنتی فرمایا نکاح میں محمد دی سنت ہے تو جڑا مصطفیٰ دی سنت تے عمل کرے وہ اللہ دا کی بندہ ہے محبوب یار بن جاتا ہے اچھا بندہ نبی دی سنت عمل کرے تو بقایا سارے کم غیر شریک کرے میں قمر عباس صاحب دے والدین مبارک بات دینا جنہیں اتنا سونا اہتمام کر لے اتنا عظیم اہتمام کر لے تو یارو شادی ہونی نہیں جی چاہیے کہ مصطفیٰ تے درود پڑھیا جائے مصطفیٰ تے سلام پڑھیا جائے حضرت آدم وہ تیرے میرے ابو جی لگ دے آدم کی لگ دے ساڑھے اولی بولے ہو ابو جی دا نام ہے اتنی لینا ذرا کھول کے حضرت آدم تیرے میرے کی لگ دے ابا جی ابو جی ٹھیک آ لے اچھا جی اے بابا جی لگ دے ٹھیک ہو گیا کوئی کہہ رہے ہیں ابو جی کوئی اندر بابا جی کوئی اندر ابا جی ٹھیک ہو گیا اچھا جدوں دنیا تے تشریف لے آئے نا تو پھر ایک دن حضرت آدم آرام فرما رہے تھے خواب کی ویکھیا کہ میری پسلی دے وچوں نا ہوا نمودار ہوئی جدوں اک کھلی تے مائی صاحبہ بیٹھی ہیں سن یہ تواڈی میری ماں لگ دی اسی سارے آدم اور حوا دی اولاد اچھا جی جس ویلے حضرت آدم نے ویکھیا کہ میری بیوی میرے سامنے آ گئی ہے لڑکے نے ہاتھ لان رب آکھیا آدم ذرا ٹھہر نہیں جاندا یہ مولا حوا کدے لئی فرمایا آدم تیرے لئی تے مولا میں کدے لئی فرمایا اے دے لئی مولا پھر ہاتھ کیوں نہ لاواں فرمایا ہاتھ لانا ہی نکاح تے ہو گیا حق مہر تے پہلو ادا کر لیں حق مہر تے پہلے
ادا کر لیں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اپنی عرض کی دیا رب العالمین اے میرے پروردگار نہ درم نہ دینار نہ پیسہ نہ پیلا مولا میں کڑی چیز حق میرے وچ ادا کرا اے رب العالمین میرے بلکہ بدلے کرے ضروری کام جڑی میں گل کرنی ہے انہوں یاد رکھنا ہے چونکہ خدا دی قسم جڑا حق میں یہ حق میں نکاح دے ویلے بھی آنا چاہیے